السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز ناظرین، سامعین اور حاضرین، جو بھی میرا یہ بیان ماشاءاللہ سن رہے ہیں، میں آپ کے لیے اور اپنے تمام بھائی بہنوں کے لیے، سب کے لیے جو ہے، میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے خالص ایمان عطا فرمائے، صحت و تندرستی دے اور حلال رزق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہی تین چیزیں ہیں جس کے اندر جو ہے ایمان جو ہے خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایک تو اگر ایمان خالص نہ ہو تو کتنا بھی بڑا ایمان ہو، کتنا بھی بڑے دعوے ہو، اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتے۔ صحت نہیں ہے صحیح تو انسان جو ہے اپنی عبادت اور جو ہے جو کچھ بھی اچھائیاں کرنا چاہتا ہے وہ اس طرح نہیں کر پاتا جس طرح ایک صحت مند انسان کرتا ہے۔ تو صحت بھی بہت ضروری ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے اللہ کی جو نعمت ہے وہ ہے حلال رزق۔ پوری دنیا میں ہم جو ہے دنیا میں آتے ہیں تو کچھ بھی نہیں لاتے، لیکن پھر یہ دنیا ہی کے لیے جو ہے پوری زندگی جد و جہد کرتے ہیں، اور پھر جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی کچھ نہیں لے کے جاتے، اور پھر جو ہے یہی جو جد و جہد ہے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے حلال رزق جو ہے ایک ذریعہ ہے جو انسان کو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ آج کا جو عنوان ہے، جو اس میں ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کو بنیاد بنا کر میں نے جو عنوان رکھا ہے نفع اور نقصان۔ نفع لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کیا ہے، اور اسی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو ہے نقصان کیا ہے، اور اس میں کس کا نقصان اور کس طرح نقصان ہوگا۔ تو نفع اور نقصان کا بیان ہے آج انشاءاللہ، اور چند باتیں جو ہے صرف قرآن حدیث سے میں رکھنا چاہوں گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے، اینڈ تک دیکھیں گے، مکمل ہونے تک دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو اپنے جتنے بھی چاہنے والے لوگ ہیں ان تک جو ہے اس کو پہنچائیں انشاءاللہ۔ تو پہلے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران جو ہے یہ سورت ہے، اور اس کی آیت جو ہے 31 اور 32 میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک شرط رکھی ہے کہ اللہ کی محبت کس کے لیے ہے، اللہ کس سے محبت کرتا ہے، اور اس کی شرط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، جس کا بین ثبوت ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ ہم سوا اللہ کی کسی کی عبادت نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تبھی تو آپ اللہ کی عبادت بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر جو ہے تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو
फत्तबिऊनी, تو میری اتباع کرو، میرے طور طریقے پر عمل کرو، یحببکم اللہ، تبھی اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ہمارا جو دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے، تو شرط کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور یہ ہے وہ جز ہمارا کلمے کا دوسرا جس میں ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں ہی اللہ کے، ہم مانیں یا نہ مانیں، دنیا جو ہے اگر انکار بھی کر دے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو رتبہ ہے، یہ جو صفت آپ اللہ نے بتائی ہے رسول اللہ کے نام سے کہ اللہ کے پیغمبر ہے، یہ بدلے گی نہیں۔ لیکن ہمارے اس کہنے سے سچائی میں، اس میں کیا سچائی ہے، اس کی شرط اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھی ہے کہ وہ جو ہے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ یعنی آپ کی زندگی، دنیاوی زندگی، عبادت والی زندگی، دینی زندگی، اس کے اندر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کرنی ہے۔ پھر اس کے بدلہ کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحیم اور رحمت کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کے لوگ جو ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں، یا مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو قبول کیا تو کوئی احسان کیا ہے، یا ہمارے وجہ سے اللہ کا دین چل رہا ہے، تو یہ اللہ نے اس کی وضاحت یہاں پر اس طرح کی ہے، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا، ہاں اگر تم نے جو ہے منہ موڑ دیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو ایسے لوگ اللہ کی نظروں میں کافر ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ محبت نہیں کرتا، ایسے لوگوں سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں تولو سے مراد کیا ہے؟ اطاعت ہے، اطاعت کے خلاف جانا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طور طریقہ ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے ہمارے دنیاوی معاملات ہو، شادیاں ہوں، بیاہ ہو، ہمارے جو ہے تجارتیں ہوں، تعلقات ہوں، لین دین ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں دین اور دنیا دونوں مل کر اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا تو اللہ کی محبت ہے، اور نہیں کیا تو ہمارا یہ دعویٰ بھی اللہ کے پاس ختم ہو جائے گا، اور اللہ کی نظروں میں ہم کافر کہلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا جو دعویٰ جھوٹا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں تو ان کو ایک اور فائدہ، مطلب اب پتہ چل گیا یہ سورہ آل عمران کی آیتوں سے کہ نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ میں۔ نفع یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے دو چیزیں ہو جائیں گی، ہمارا جو دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی سچا ہو جائے گا، اور اللہ کی محبت بھی ہمیں نصیب ہو جائے گی، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور جو ہے رحمت اور برکتیں بھی اللہ کی طرف سے ملے گی۔ نقصان یہ ہوگا کہ ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، اللہ کی نظروں میں ہم کافر ہو جائیں گے، محبت کے بجائے، مغفرت کے بجائے اللہ کی طرف سے لعنت آئے گی، عذاب آئے گا، تو یہ نقصان ہے۔ اب جو ہے دوسرا نقطہ، ہم اس کے دوسرے نقطے کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے ایک اور فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ پہلی آیتوں میں تھا اللہ گناہ معاف کر دے گا، اور بھی وہ فائدہ ہے، اور دوسری اور محبت اللہ کی ملے گی۔ نقصان یہ ہے کہ نفرت ہوگی، اللہ پسند نہیں کرتا ان کو، اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوگی، اور اللہ کے طرف سے عذاب آئے گا، مغفرت نہیں آئے گی۔ یہاں پر ایک اور چیز آ گئی، رحمت۔ اللہ جو ہے رحیم ہے، اور اللہ کی رحمت کس انسان کو نصیب ہوگی اور کیسے نصیب ہوگی، اس کا ذکر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ذکر کیا ہے، یہ آیت نمبر 132 میں ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پتہ چل گیا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تو یہ فائدہ ہے کہ اللہ کی رحمت بھی نصیب ہوگی، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت نافرمانی کی اطاعت نہیں کی اور نافرمانی کی تو رحمت کے بجائے اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے، مصیبتیں آ سکتی ہے اور لعنت بھی آ سکتی ہے، تو یہ نقصان ہے۔ اور یہی کلمے کا صحیح معنی بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے یہ دو فائدے ہیں۔ اسی کو آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اس کا ذکر کیا، اور یہ سورہ نور کے اندر ہے، آیت نمبر 56 میں، کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کیسے ہے؟ اللہ کہتا ہے نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ دین کا پہلو ہو گیا۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور دنیاوی پہلو میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، نماز بھی ایسے ہی پڑھو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، زکوٰۃ بھی اسی طرح دو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، اور اسی طرح دنیاوی اور معاملات میں بھی تمہارے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ تو پتہ چل گیا اسی میں بھی کہ دین اور دنیا کے اندر بھی فائدے اسی وقت ملیں گے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور نقصان یہی ہوگا کہ ہم نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھا ہے لیکن ہمارا رسول کوئی اور ہے، لا الہ الا اللہ فلان رسول اللہ، فلان رسول اللہ، فلان رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ہم نے اس کو رسول بنا لیا، اس کو، کیونکہ وہ جس کے بھی نقش قدم پر ہم چلیں گے یا جس کے طور طریقے کو ہم اپنائیں گے، جس کے پیچھے پیچھے جائیں گے، جس کو ہم نے اپنا رہنما سمجھا ہے، جس کو ہم نے اپنا رہبر بنا لیا، جس کو ہم نے اپنا جو ہے اسوہ بنا لیا ہے، وہی جو ہے اس کلمے کے مصداق بنے گا، اور پھر یہی چیزیں یا تو رحمت آئے گی یا زحمت آئے گی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی اس موضوع کو ذکر کیا ہے، اور آیت نمبر 71 کے اندر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ بھی دیکھیں رحمت کی ہی آیتیں ہیں، موضوع ایک ہی چل رہا ہے، ابھی یہ دوسرا پوائنٹ چل رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کن لوگوں کو ملے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورتوں کی چند صفات کو یعنی بیان کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے محافظ ہیں، یعنی نہ تو ان کی عزت اور نہ ہی ان کی جان اور مال کی دشمنی کرتے ہیں، بلکہ ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی اولیاء ہے، ایک دوسرے کے قریب ہیں، دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، وہ ایک دوسرے کو جو ہے بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ یہی ہے سچے نشانی ہے ایمان والے کی کہ وہ کسی سے بھی جو ہے اپنے تعلقات قائم رکھتا ہے تو اس مقصد سے رکھتا ہے کہ اللہ راضی ہو، اور اس مقصد سے رکھتا ہے کہ اس بندے کی اصلاح ہو جائے یا اس کے ذریعے میری اصلاح ہو جائے۔ یأمرون بالمعروف، یہ ہمیشہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، ایمان والے مرد اور عورتیں۔ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ منکر چیزیں، یہ حرام چیزیں، ان سے بچو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو بھی وہ قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو بھی دیتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ سارے جو ہے احکام کو پورا کرتے ہیں اسی طرح جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے۔ تو اللہ اس کے رسول ہی کے طریقے پر آپ نے ایک دوسرے سے رشتے رکھنے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے دوستی اور محبت اور تعلقات قائم کرنے، اللہ اس کے رسول ہی کے مطابق جو ہے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے دعوت و تبلیغ کرنی ہے، برائی اچھے کاموں کا حکم دینا ہے، برائی سے ان کو آگاہ کرنا ہے۔ نمازوں کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طریقے کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر ہم نے اپنے لوگوں کے طریقے پر شروع کر دیا تو پھر جو ہے انہی کی طرف جانا، اللہ کہے گا کھڑے ہو جاؤ، انہی سے کہو کہ تمہیں اجر ثواب بھی دے، انہی سے کہو کہ تمہاری نمازیں پاس کریں۔
اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی اپنی منمانی نہ کرو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے حدیثوں میں، اسی طرح زکوٰۃ کا نظام بھی چلاؤ۔ پھر کیا اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اولئک سیرحمهم اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے رحمت ان پر نازل کرے گا، اللہ کی رحمت ان کے اوپر ان قریب آئے گی۔ ان اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، قوی ہے اور غالب ہے، حکیم ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ اس میں بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کی رحمت انہی لوگوں پر آئے گی جو یہ صفات کے حامل ہوں گے، ایک دوسرے کے محافظ ہوں گے، ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے، اچھائیوں کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور اجتماعی طور پر نمازیں قائم کریں گے، اجتماعی طور پر جو ہے مالی فائدہ دیں گے زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے سے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ایسی زندگی گزاریں گے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہی اللہ کی رحمت نصیب ہوگی۔ تو یہ پتہ چل گیا کہ اس کا فائدہ یہ ہوا، اور نقصان یہی ہوگا کہ اگر ہم نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی اور اللہ اس کے رسول کے مطابق عمل نہیں کیا تو پھر آٹومیٹیکلی رحمت کے بجائے لعنت اور عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تیسرے نقطے پہ ہم چلتے ہیں کہ آج جو ہے دنیا کے اندر اگر ایک نیا مسلمان بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ہمیشہ یہ اس چیز کا ایک خدشہ رہتا ہے کہ کیونکہ ہم نے فرقے اتنے بنا لیے ہیں، اور ہر مسجد کے اندر یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارا طریقہ صحیح ہے، ہم ہی ہدایت پر ہیں، اور انڈائریکٹلی وہ میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں گمراہ ہیں۔ تو میں ان ساری چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، مجھے کیونکہ آپ میری یہ بات سن رہے ہیں تو میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ کو اگر یہ جاننا ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں یا نہیں تو میری بات نہ سنیں، اللہ تعالیٰ کی بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر آیت نمبر 54 کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، یعنی ان کے طریقے پر چلو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم مڑ گئے وہاں سے، یعنی تم نے نافرمانی کی، اپنی منمانی کی، جیسے اپنی طرح سے زندگی گزارنی شروع کر دی، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ بھی ذمہ داری اللہ نے ڈال دی تھی وہ انہوں نے اپنے اوپر لے کر آگے چل پڑے، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر بھی وہی چیز ہے جو تم نے لی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ سوچ کر کہ تم جو بھی کرو اور پھر بھی کلمہ پڑھ کے تم جو ہے سیدھا چلے جاؤ گے جنت میں، ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارے اپنے اعمال تمہارے سر پہ رہیں گے، اور نبی کی جو ذمہ داری تھی وہ نبی پوری کر دے گا، اس میں تمہارا جو ہے فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسی صورت میں ہوگا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری تم کرو گے، تہتدوا، تبھی تمہیں ہدایت ملے گی۔ واضح ہو گیا۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں ہدایت پر ہیں کہ نہیں ہیں تو یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر یہ دیکھیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں، اور ظاہر اس کے لیے پڑھنا پڑے گا، آپ کی تمام چیزوں کو پڑھنا پڑے گا، آپ کی حدیثوں کو دیکھنا پڑے گا، آپ نے وضو کیسے کیا، آپ نے پاکی کیسے حاصل کیا، آپ نے غسل کیسے کیا، آپ نے نماز کیسے پڑھی، آپ نے جو ہے زکوٰۃیں کیسے دی، آپ نے جو ہے حج کیسے کیا، آپ نے جو ہے روزے کیسے رکھے، آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو شادی بیاہ کے معاملات کیسے کیے، تجارتیں کیسی کی، یعنی پوری دنیا اور دین دونوں ملا کر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی ہوگی، چاہے ہم کسی فرقے سے منسلک ہوں یا نہ ہوں، اللہ کی طرف سے یہ بات واضح ہے کہ ہم جو ہیں ہدایت پر ہیں۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ان کا جو مشن ہے وہ آپ تک پیغام پہنچانا ہے، جو الحمدللہ ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی کہا بلغوا عنی ولو آیا۔
اگر تمہیں ایک بھی آیت قرآن کی مل جائے وہ بھی تم لوگوں تک پہنچا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا، باقی ہم پر رہ گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے اب کلمے کے اندر جو ہم ایک اور نقطہ جو ہے سورہ حجرات میں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو ایمان کا معیار ہے۔ آج کلمہ پڑھنے والے سب کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے دعوے دار کو کیا سمجھایا؟ یہ قرآن میں ہے، اور وہ 1500 سال پہلے کی بات ہے، 1445 سال پہلے کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی۔ قالت الاعراب آمنا، عرابیوں نے کہا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، کہہ دو کہ تم ابھی صحیح معنوں میں تمہارا ایمان نہیں ہے، ابھی تم صحیح معنوں میں ایمان نہیں لائے ہو۔ اسی طرح میں نے کیا کہا تھا ابتدا میں، اللہ خالص ایمان عطا فرمائے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ ضرور کہو ہاں کہ ابھی ہم تو اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ایمان ایک ایسا بیج ہے، ایک ایسا دانہ ہے جو جب ہم زمین میں بو دیتے ہیں پھر اس کے جو ہے شاخیں نکلتی ہیں، تو وہ شاخوں کے اندر جو ہے ایمان کی جو ہے اصل چیز نظر آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہیں۔ تو ایک 70 سے زیادہ جو ہے ایمان کی شاخیں ہیں، ایک دو نہیں ہے، اور وہ سارے وہ نیک اعمال ہیں، صدقہ، زکوٰۃ، حج، اچھائیاں، اور جو ہے نیکیاں، مددگاری اور اخلاص، یہ سب چیزیں جو ہے یہ ایمان کی شاخیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف ابھی تو تمہارا پہلا قدم ہی اسلام میں آیا ہے، ابھی تو تم نے سب کچھ ثابت کرنا ہے اللہ کے لیے کہ تمہارے اندر وہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں، وہ تمام چیزیں جو اسلام منع کرتا ہے اس سے ہٹ گئے ہو، اور جو تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھائی ہے اس پر عمل کر رہے ہو تو تمہارا ایمان ابھی مکمل ہوگا، لیکن ابھی تک وہ ایمان تمہارے دل میں اترا نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، اگر تم نے اللہ اس کے رسول کے مطابق اطاعت و فرما برداری کی تو تمہارے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ چھوٹے چھوٹے اعمال کا بھی تمہیں حساب دیے ملے گا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالی غفور الرحیم ہے۔ چھوٹے چھوٹے تمہارے اعمال بھی جو ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ ہر عمل کا جو ہے زیادہ ہی بدلہ تمہیں ملے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک خاص صفت بتائی ہے ایمان والوں کی، جو مختلف ہے یہودیوں سے، منافقوں سے اور شیطان سے۔ آپ اگر انسان اور شیطان کا مقارنہ کریں تو حضرت آدم اور حضرت حوا کے ساتھ جو ہوا اور شیطان کے ساتھ جو ہوا، حضرت آدم اور حوا نے غلطی کی اور اس پھل کو کھا کے اللہ کی نافرمانی کی تو جنت بھی چھوٹ گئی، اور جو ہے وہ ایک چھپا ہوا جو ایک حیا کا جو پردہ تھا وہ بھی اٹھ گیا تھا۔ تو حضرت آدم اور حوا نے اپنی غلطی کو مان کر دعا کی اللہ سے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ظالم ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ہمارے نفس پہ ظلم کیا، فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر اللہ تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور تو ہم رحمت نہیں کرے گا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارے میں ہو جائیں گے، یہ ہمارا لاس ہو جائے گا۔ تو یہ تھا حضرت آدم اور حضرت حوا کا جو ہے عمل اس غلطی کے عوض جو انہوں نے کی۔ شیطان نے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم جو ہو حضرت آدم کا سجدہ کرو تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے، اس نے کیا کیا؟ ابا، نافرمانی کی۔ حضرت آدم سے بھی نافرمانی ہوئی، حضرت حوا سے بھی نافرمانی ہوئی، لیکن انہوں نے توبہ کی۔ اس نے کیا کیا؟ ابا، نافرمانی کی، واستکبر، اور اکڑ گیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ شیطان ہے۔ تو یہی فرق ہے اس ایمان والوں میں اور شیطانوں میں۔
یہودیوں نے کیا کیا؟ کہا کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ منافقین کا کیا ہے کہ وہ جو ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ ایمان والوں سے اللہ کہتا ہے کہ تم ان منافقوں کی طرح کیوں ہو، کہ کہتے ہیں کہ آمنا، کہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے اوپر، لیکن اللہ کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے سنا اور پھر جو ہے نافرمانی کی۔ تو یہاں پر اشارہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے ایمان والوں کے بارے میں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اسلام کے 5 ارکان پر جو ہے عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور ایمان کے بھی 6 ارکان کے اوپر ایمان و عمل رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود ایک اور چیز ان کے اندر ہے جو ان کو مخلص بناتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے اللہ کے احکام سن لیے، چاہے وہ جھگڑے کے مسائل ہوں، چاہے انصاف کے مسائل ہوں، چاہے نماز کے مسائل ہوں، چاہے اختلافات ہوں کسی قسم کے، تو ہم نے سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور اسی کے مطابق جو اللہ کی طرف سے رہنمائی آتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ غفرانک، اللہ تیری پناہ، تیری مغفرت چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری طرف ہی ہم کو لوٹنا ہے۔ تو یہ فائدے ہوئے، اور نقصان یہ ہے کہ اگر اس کے خلاف جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ایمان بھی قبول نہیں ہوگا، اور پتہ چل جائے گا ہماری فہرست، ہم اس کی لسٹ میں آ جائیں گے جو منافقین اور شیطان اور یہود ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیت نمبر 51 میں ذکر کیا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پھر فائدہ بتا رہا ہے، اور فائدے کے علاوہ اس کے اپوزٹ میں جو ہے نقصان ہے وہ بھی، کہ ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی جب اللہ اس کے رسول کا حکم سنایا جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ یقولوا سمعنا، وہ کہتے ہیں اللہ کے احکام کو سن لیا ہم نے، رسول کے احکام کو سن لیا، واطعنا، اور اسی وقت ہم اپنی طاقت اور حیثیت و توفیق کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یقینی طور پر فائدہ ان کا یہ ہوا کہ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو جو لوگ اللہ اس کے رسول کے طریقے پر نہیں عمل کرتے، جب سمجھایا بھی جاتا ہے، فیصلے بھی کیے جاتے ہیں، اور کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر وہ دنیا میں نہیں کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ، اور وہ جو جس حل کی طرف جا رہے ہیں اس میں کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے سورہ انفال آیت نمبر 1 میں کیا حکم دیا؟ یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جو ہے یہ جہاد میں جو مال ان کو ملا ہے اس کے فائدے پوچھ رہے ہیں، اس کے بارے میں تقسیم کا پوچھ رہے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، یہ تو سب چیزیں اللہ اس کے رسول کی ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنی اصلاح کرو، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو، یہ پیسے اور مال اور جگہ اس میں نہ جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ تو پتہ چل گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا سچے ایمان والے، سچے کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جو ہیں اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری بھی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، الحمدللہ میں اس پر جو ہوں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی میرا موضوع جو تھا، کہ کلمہ پڑھنے کے فائدے بھی ہیں اور کلمہ پڑھنے کے نقصان بھی ہیں۔ کلمہ پڑھنے سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مخلص اور سچا کون ہے، اور کلمہ پڑھنے سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جھوٹا کون ہے، اور دونوں میں معیار یہی ہے کہ انسان جو ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے،
یا اللہ اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ کرنے والوں کے فائدے ہیں، ایمان ہے، رحمت ہے، مغفرت ہے، برکتیں ہیں، کامیابی ہے۔ اور جو لوگ جو ہیں اس کے مخالف ہیں، ان کا نقصان یہ ہے کہ نہ تو ایمان رہا، نہ مغفرت ملی، اور نہ ہی رحمت ملی، نہ ہی کامیابی ملی۔ ہر جگہ پہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، سمجھا ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اب میرے پیچھے سب مل کے دعا پڑھیں، درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد